دوستو آپ جانتے ہیں کہ کچھ دن سے پاکستان کا سب سے خوبصورت علاقہ ساؤتھ پنجاب کا شہر تونسا شریف شدید سیلاب کی زد میں ہے۔ بے شمار لوگ یہاں پر ایسے ہیں جو کہ اپنے گھروں سے بے گھر ہو چکے، لوگوں کے مال مویشی سیلاب کے اندر بہہ گئے، کچھ لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے، لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے اور پورا معیار زندگی درم برم ہو کر رہ گیا۔ نظام زندگی کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنا آپ سنبھالنے کا موقع نہیں ملا۔ اسی اثنا میں اس علاقے کے اندر ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ دوستو یہاں پر ایک لڑکا تھا جس کا نام جمیل تھا۔ جمیل صاحب کو جیسے ہی یہ پتا چلا کہ ان کے یہ ساری چیزیں تباہ و برباد ہو گئی ہیں تو وہ سیلاب کے اندر کود پڑے اور اپنے یاروں دوستوں کے ساتھ مل کر وہ چیزیں نکالنے کی کوشش میں جت گئے جو کہ وہ اپنے گھر کے لیے نکال سکتے ہیں۔ لیکن دوستو اسی اثنا میں ان کے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ انہیں ڈبل نمونیا ہو گیا اور 3 سے 4 دن بیمار رہنے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کو غسل دیا گیا، کفن دفن دے کر جب آخری دیدار کے لیے ان کی چارپائی ڈالی گئی تو دوستو عین ممکن تھا کہ تھوڑی دیر میں انہیں اٹھا کر کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے قبرستان لے جایا جاتا اور وہاں لے جا کر دفن کر دیا جاتا، لیکن یہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اچانک سے کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھ گیا اور لوگوں کے ساتھ گلے ملنا شروع ہو گیا اور لوگ اس کا کفن اتار کر اب اسے دوبارہ کپڑے پہنانے لگے۔ جتنے رشتہ دار اکٹھے ہوئے تھے وہ سب کے سب حیران و پریشان تھے کہ آخر یہ معاملہ ہوا تو ہوا کیا، کیونکہ دوستو کوئی شخص ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ ایسا کوئی واقعہ ہوگا۔ یہ ایک عجیب و غریب واقعہ تھا، اپنے آپ میں ایک بہت ہی دلچسپ قسم کا واقعہ، اور لوگ اس واقعے کو دیکھنے کے بعد دور دور سے اس شخص کو دیکھنے کے لیے آ رہے تھے جس کے ہاتھ پر یہ واقعہ رونما ہوا۔ یعنی دوستو اس بندے کو دیکھنے کے لیے لوگ یہاں پہ آ رہے تھے کہ بھائی آخر یہ زندہ کیسے ہو گیا، کیونکہ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ بندہ زندہ ہوگا۔ دوستو اس طرح کا یہ واقعہ تھا جو کہ پیش آیا، اور ساتھ ہی ساتھ دوستو اس کا سین جب علماء کرام تک پہنچایا گیا کہ بھئی اس طرح کا واقعہ ہوا ہے تو اس بارے میں علماء کی کیا رائے ہے، کیا اس طرح کے شخص کو جو ہے اس طرح کا شخص جو ہے وہ مطلب اگر مثال کے طور پر زندہ ہو جاتا ہے تو کیا اس بندے کی جو نماز جنازہ ہم نے پڑھی ہے، جو باقی سارے معاملات ہوئے، اس کے بعد اس کی معاشرے کے اندر کیا سٹینڈنگ ہوگی، کیا سچویشن ہوگی۔ تو علماء اس حوالے سے حاکم بدہن بالکل ڈائریکٹ تھے، اسٹریٹ فارورڈ تھے کہ بھئی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ واقعی ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ایسا پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکا ہے۔ اگر بندہ واقعی مردہ ہوتا تو آپ اسے دفنا دیتے، لیکن اگر وہ زندہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے کرم سے زندہ ہے تو اس کو دوسری زندگی ملی ہے، آپ اس کی زندگی کے اندر کسی قسم کا کوئی پرابلم کریٹ نہیں کر سکتے۔ دوستو ایسا کچھ عرصہ پہلے بھی پیش آیا تھا۔ یہ واقعہ ہے سن 2019 کا 3 جولائی کا، جب قبر کو کھود دیا گیا اور میت کو دفن کرنے کی تیاری ہو رہی تھی کہ اچانک مردہ نوجوان جو تھا وہ زندہ ہو گیا۔ دوستو یہ بھارت میں ایک نوجوان کی تدفین کا واقعہ تھا جو بڑا ہی حیرت انگیز واقعہ تھا، جب مردہ سمجھے جانے والے شخص کو حرکت کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ ریاست اتر پردیش کے شہر لکھنؤ کے رہائشی 20 سالہ محمد فرقان کو ڈاکٹروں نے مردہ قرار دے دیا تھا۔ اس واقعے نے بھارت بھر کو چونکا دیا اور طبی نظام پر سوالات اٹھنے کے بعد تحقیقات بھی شروع کر دی گئیں۔ دوستو محمد فرقان 21 جون کو ایک حادثے کے نتیجے میں کوما میں چلا گیا تھا اور پیر کو ایک نجی ہسپتال نے اسے اس وقت مردہ قرار دے دیا جب خاندان کے پاس علاج کے لیے پیسے ختم ہو گئے۔ ہندوستان ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق بعد ازاں میت کو ایمبولنس پر گھر بھیج دیا گیا۔ فرقان کے بڑے بھائی محمد عرفان نے بتایا کہ اس واقعے نے پورے خاندان کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہم غمزدہ ہونے کے بعد تدفین کی تیاری کر رہے تھے کہ اچانک سے ہم لوگوں کو یہ پتا چلا کہ بھائی جان جو ہے وہ مرے نہیں بلکہ وہ تو زندہ ہے، اور ہم لوگ سارے کے سارے حیران و پریشان کہ یار یہ آخر ہمارے ساتھ بنا کیا۔ محمد عرفان کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے 7 لاکھ روپے نجی ہسپتال کو جو ہے وہ ادا کیے تھے، اور جب ہم نے انہیں بتایا کہ ہمارے پاس مزید پیسے نہیں بچے تو انہوں نے محمد فرقان کو مردہ قرار دے دیا۔ لکھنؤ کے چیف میڈیکل آفیسر نریندر اگروال نے اس حوالے سے نوٹس بھی لیا اور اس کے بعد ان لوگوں نے تھانے بلایا ان تمام ڈاکٹرز کو جنہوں نے یہ جھوٹی رپورٹ تیار کی تھی، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مریض کی حالت نازک تھی مگر وہ دماغی طور پر مرا نہیں تھا، اس کی نبض چل رہی تھی اور جسمانی طور پر رد عمل ظاہر کر رہا تھا، اسے وینٹیلیٹر سپورٹ میں رکھا گیا تھا، لیکن پھر ایک دن اس کی باڈی جو ہے وہ بھی کام کرنا بند ہو گئی اور دماغ بھی کام کرنا بند ہو گیا، اس لیے ہم نے اسے دفنا دیا۔ ایک واقعہ دوستو اس طرح کا 21 نومبر سن 2021 کو بھی رپورٹ ہوا تھا،
जब भारत में एक ट्रैफिक हादसे में शदीद जख्मी होने वाले शख्स को डॉक्टरों ने मुर्दा करार देकर सर्द खाने मुंतकिल कर दिया, लेकिन 7 घंटे बाद ये मुर्दा शख्स दोबारा से जिंदा हो गया। आप जानते हैं कि रोड हादसात को किसी भी मुल्क में एक आम बात समझा जाता है और बहुत से अफराद मामूली ट्रैफिक हादसात में कई दफ़ा खुदा न खास्ता अपनी जान की बाजी भी हार जाते हैं, जबकि कुछ ऐसे खुशकिस्मत होते हैं कि दिल दहला देने वाले रोड हादसात में भी मलकुल मौत को चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं। ऐसा ही एक वाक़या भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में रूनुमा हुआ, जिसमें एक 45 साला शख्स ट्रैफिक हादसे में शदीद जख्मी हुआ तो उसे तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार देकर सर्द खाने मुंतकिल किया और मतूफ़ी के रिश्तेदारों को लाश वसूल करने के लिए इत्तला दी। दोस्तों, मतूफ़ी सुरेश के रिश्तेदार दूसरे शहर में रिहाइश पजीर होने की वजह से 7 घंटे बाद दिल्ली पहुंचे और अस्पताल के सर्द खाने में मरने वाले के जुज़्द खाकी से लिपट कर रोने लगे। जब एक जवान मतूफ़ी के जुज़्द खाकी से लिपट कर रो रहा था तो अचानक सुरेश के जिस्म में हरकत पैदा हुई जो बढ़ती ही चली गई। मुर्दा इंसान को जिंदा देखकर सब दंग रह गए और डॉक्टरों से दोबारा से सुरेश को तिब्बी इमदाद फराहम करना शुरू की। अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट राजेंद्र कुमार ने कहा कि मैंने खुद मतूफ़ी हादसे का निशाना बनाने वाले शख्स का जायजा लिया था। इसमें जिंदगी के कोई आसार बाकी नहीं थे, जिसकी वजह से इसे मुर्दा करार दे दिया गया, लेकिन कई घंटे बाद इसका दोबारा से जिंदा साबित होना किसी मौजज़े से कम नहीं है। ऐसे ही दोस्तों एक और वाक़या है जो कि कुछ अर्सा पहले पेश आया। ये बेसिकली 2022 का ही वाक़या है और ये भारत की रियासत है गुजरात, उसका एक वाक़या है जहां एक कैंसर में मुब्तला मरीज की मौत हुई, लेकिन जब आखिरी रसूमात के लिए शमशान घाट ले जाया गया तो वो दोबारा जिंदा हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कैंसर में मुब्तला एक मुअम्मर शख्स को अस्पताल में मुंतकिल किया गया, लेकिन मरीज की हालत बिगड़ गई और उसे वेंटिलेटर पर मुंतकिल करना पड़ा। ताहम अहले खाना वेंटिलेटर के खर्चात नहीं उठा पा रहे थे। उनकी जानिब से मरीज को अस्पताल से घर ले जाने के दौरानिये के अंदर ये वाक़या पेश आया, जो बड़ा ही अजीबोगरीब वाक़या था। सांसें इस शख्स की जो है वो बंद हुई थी, लेकिन जैसे ही इस बंदे को शमशान घाट की तरफ लेकर जाया गया तो अचानक से इसकी सांसें चलना शुरू हो गई। अब ये चीज़ देखकर लोग हैरान परेशान हो गए कि यार ये क्या है, यानी इतनी जल्दी ये बंदा जिंदा कैसे हो गया? अभी कुछ देर पहले तो ये बंदा मुर्दा था। लेकिन दोस्तों अगेन वही बात, जैसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। ये सारे वाक़यात इस चीज़ की जानिब इशारा करते हैं कि इंसान की जो सोच है ना दोस्तों, ये बड़ी ही माइन्यूट है। ये सोच इतनी बारीक है कि इंसान कभी सोच भी नहीं सकता अल्लाह तबारक व तआला के कामों के बारे में। अब ऐसे कई दफ़ा हुआ है कि बेशुमार लोग ऐसे भी थे जो कि थे जिंदा, लोगों ने उन्हें मुर्दा समझ के दफना दिया, बाद में पता चला कि यार ये तो बंदा जिंदा था। तो इसलिए जब तक पूरी तसल्ली ना हो जाए मुर्दे को दफन नहीं करना चाहिए। उलमाए किराम का भी यही मानना है। इसके साथ ही दोस्तों हमारी आज की वीडियो का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अगली वीडियो तक आप हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।